بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو تمام معلومات کے بارے میں بتانا پسند کیا، عملیات کو تھوڑا سا روک دیا اور نبیوں کے بارے میں بتانا شروع کیا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو ہمارے نبیوں کے کیا کیا کرامات تھے، ہمارے نبی کون تھے، کون کون سے ہمارے پیغمبر دنیا میں آئے۔ آج جن حضرت کا ذکر میں کرنے جا رہی ہوں، ان کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام سمود تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 8 جگہ پر آیا۔ سمود قبیلہ کا نام سمود بن عامر کے نام سے منسوب تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا جاتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قدار بن سلف نے قتل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو منگل کے دن قتل کیا گیا۔ قوم سمود پر عذاب آنے کے بعد حضرت صالح نے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ مکہ جاتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ 120 آدمی تھے۔ قوم سمود کے ہلاک شدہ گھرانوں کی تعداد 1,500 تھی۔ یاد ہے میں نے آپ کو پہلے جو قوم عاد کے بارے میں بتایا تھا، تو پھر قوم سمود نے ان کے اوپر آ کر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ قوم سمود کے ہلاک شدہ گھرانوں کی تعداد 1,500 تھی۔ قوم صالح علیہ السلام، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی مکہ مکرمہ میں ہے، اللہ پاک نے ہمارے نبیوں کی تدفین بھی مکہ مکرمہ میں کی، کئیوں کو ان کے ملکوں میں بھی مدفون کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام یعنی قوم سمود بھی کثرت مال، کثرت اولاد کی وجہ سے گمراہ ہو گئی تھی۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ پہاڑوں کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے اور بچہ جنے۔ قوم سمود پر کتنے دن اور کس طرح عذاب آیا؟ 4 دن، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کون سا شخص عذاب سے محفوظ رہا؟ ابورغال، وہ حرم مکہ میں رہتا تھا، صرف وہ بچا۔ نافرمان قوموں کا یہی حال ہوتا ہے جو نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کو بھی نہیں معاف کرتے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، پہلے اللہ پاک دیکھتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں، لیکن جب میرے رب کو ہوتا ہے کہ اب ان کو سبق سکھانا چاہیے، تو اللہ پاک نے ان کو غارت کر دیا تاکہ وہ آنے والی جو ہے قوموں کے لیے وبال جان نہ بنے۔ اسی معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہت ہی لاجواب معلومات ہیں۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو توفیق دے، تمام معلومات کو لوگوں تک پہنچانے کی اجازت دے۔